تو آج ہم ایک ایسے سفر کی کہانی سنانے والے ہیں جو شروع تو ہوا فورٹ منرو کی ایک عام سی سیر سے، لیکن راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ یہ ایک سنسنی خیز ایڈونچر بن گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب سفر خود ہی منزل بن جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی بالکل اسی بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی سفر کی اصل خوبصورتی پہلے سے بنائے گئے پلان میں نہیں، بلکہ ان اچانک آنے والے واقعات، ان ملاقاتوں اور ان چیلنجز میں ہوتی ہے جو راستے میں ملتے ہیں۔ سفر شروع ہوتے ہی ایک دوستانہ مقابلہ بازی کا ماحول بن گیا۔ ایک طرف تھی لوزرز کی ٹیم اور دوسری طرف ونرز۔ یہ مذاق صرف ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ یہ اس گروپ کی زندہ دلی کا ثبوت تھا، جو آگے آنے والے ہر چیلنج کا سامنا کرنے والے تھے۔ تو آئیے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک نئی صبح، ایک نیا جوش اور ایک نئی منزل کا ارادہ۔ صبح 6 بجے ہی سب تیار تھے۔ مشن بالکل صاف تھا، فورٹ منرو کی جانی پہچانی جگہوں سے آگے نکل کر اناری کی اونچی اور کہہ لیں کہ غیر دریافت شدہ چوٹی تک پہنچنا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ان میں سے اکثر لوگ پہلے کبھی نہیں گئے تھے، اور بس یہی بات اس سفر کو خاص بنا رہی۔ اور بس یہاں سے ان کے سفر کا اصل مرحلہ شروع ہوا۔ لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے میں بھی کئی ایسی دلچسپ چیزیں تھیں جنہوں نے اس سفر کو یادگار بنا دیا۔ ویسے فورٹ منرو صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ نہیں ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس کا نام ایک شخص منرو کے نام پر رکھا گیا جس نے یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا۔ آج بھی وہاں برطانوی دور کی قبریں موجود ہیں جو ایک گزرے ہوئے زمانے کی کہانی سناتی ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ منرو اور دوسرے انگریز تقسیم سے پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا پہلا سٹاپ تھا ٹریمو جھیل، جو ایک چھوٹی مگر کافی پراسرار جگہ ہے۔ یہاں لوگ منتیں مانگ کر درختوں پر بوتلیں باندھتے ہیں، اور وہیں پاس میں ایک غار بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں برطانوی سپاہی وہاں چھپے تھے، جس سے یہ جگہ اور بھی مسٹیریس لگتی ہے۔ اگلی جگہ تھی ڈیمس جھیل۔ اسے کالی جھیل بھی کہتے ہیں، شاید اس کے گہرے ٹھہرے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ یہاں گروپ نے اپنی بارگیننگ کی مہارت دکھائی اور 14 لوگوں کی کشتی کی سواری کا کرایہ 100 روپے فی بندہ سے کم کروا کر صرف 50 روپے میں فائنل کر لیا۔ سفر کی سب سے دلچسپ ایکٹیویٹیز میں سے ایک تھی شوٹنگ کا مقابلہ، جہاں گروپ 2 ٹیموں میں بٹ گیا۔ ایک طرف راوی کی قیادت میں ونرز کی ٹیم تھی جو پوری طرح فوکسڈ تھی، اور دوسری طرف تھی لوزرز کی ٹیم جس میں ایوب اور زاہد جیسے جوشیلے لیکن ذرا کمزور نشانے والے دوست شامل تھے۔ یہ لمحہ ان کی دوستی اور خوشدلی کو بہت اچھے سے دکھاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مقابلہ تھا ایک دم کانٹے کا، اور آخر میں ونرز کی ٹیم صرف 1 پوائنٹ کے فرق سے جیت گئی۔ سکور تھا 4-3، جس نے اس مقابلے کو اور بھی دلچسپ بنا دیا۔ لیکن جہاں اتنی تفریح تھی، وہیں سفر نے ایک ایسا موڑ بھی لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور ماحول میں ایک دم ٹینشن آ گئی۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ سیر و تفریح اب ایک چیلنج میں بدلنے والی تھی، کیونکہ سفر نے خود ہی ان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ گاڑی سے پھر دھواں نکلنے لگا ہے، اسمیل بھی آ رہی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جب انہیں احساس ہوا کہ کچھ بہت گڑبڑ ہے۔ پہاڑی ڈھلوان سے اترتے ہوئے گاڑی کے بریکوں سے دھواں اور جلنے کی تیز بو آنے لگی، اور پھر اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ وہ ایک خطرناک موڑ پر بری طرح پھنس چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس خطرناک صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ یہ وقفہ بھلے ہی کسی نے چاہا نہیں تھا، لیکن جلد ہی یہ ثابت ہوا کہ یہ نہ صرف ضروری تھا بلکہ شاید اسی میں سب کی بھلائی تھی۔ اور پھر مدد ایک ایسی جگہ سے آئی جس کی امید نہیں تھی۔ ایک مقامی آدمی نے انہیں وہ قیمتی مشورہ دیا جس نے شاید ان کی جان بچائی۔ اس نے سمجھایا کہ پہاڑ سے اترتے ہوئے مسلسل بریک لگانے سے وہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا حل صرف ایک تھا، گاڑی کو فوراً روکو، کم از کم 2 گھنٹے اسے ٹھنڈا ہونے دو، اور نیچے اترنے کے لیے بریک کی بجائے چھوٹے گیئر کا استعمال کرو۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا، یہ پہاڑوں میں ڈرائیونگ کا ایک زندگی بچانے والا سبق تھا۔ اس مجبوری کے وقفے کو بھی گروپ نے ایک موقع میں بدل دیا۔ چونکہ جمعہ کا دن تھا، انہوں نے پاس ہی ایک مسجد میں نماز ادا کی اور اس وقت کو شکر اور سوچ بچار میں گزارا۔ جو لمحہ کچھ دیر پہلے تک ٹینشن اور خوف سے بھرا تھا، اب وہ سکون اور امن کا باعث بن گیا۔ خیر، اس رکاوٹ پر قابو پانے کے بعد گروپ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔
لیکن اب وہ صرف مسافر نہیں تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ محتاط، زیادہ سمجھدار اور اس تجربے سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ گاڑی ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے اپنا باقی سفر مکمل کیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی ایک قدرتی آبشار پر رکے، سخی سرور کی درگاہ پر حاضری دی اور آخر میں کوٹ مٹھن میں ایک ساتھ رات کا کھانا کھا کر اس دن کو مکمل کیا۔ اور اس طرح ایک بھرپور، تھکا دینے والے لیکن یادگار دن کے بعد یہ ٹیم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ سفر صرف گھومنا پھرنا نہیں تھا، بلکہ اس نے سکھایا کہ کبھی کبھی سب سے قیمتی سبق اور سب سے گہری یادیں انہی راستوں پر ملتی ہیں جن کا کوئی پلان نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کسی سفر کی اصل پہچان کیا ہے؟ وہ منزل جس کا ہم نقشے پر نشان لگاتے ہیں، یا پھر راستے میں آنے والے وہ غیر متوقع موڑ جو ہمیں ایک ایسی کہانی دی جاتے ہیں جسے ہم شاید کبھی بھلا نہیں پاتے؟